नसई की ही का हदीस है, हदीस नंबर 935। ये देखिए, रसूलुल्लाह से पूछा, हारिस बिन हिशाम ने रसूलुल्लाह से पूछा, आप पर वही कैसे आती है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, कभी मेरे पास घंटी की आवाज की शक्ल में आती है और ये किस्म मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सख्त होती है, फिर वो बंद हो जाती है और जो वो कहता है मैं इसे याद कर लेता हूँ। और कभी मेरे पास फरिश्ता आदमी की शक्ल में आता है और मुझसे बातें करता है और जो कुछ वो कहता है मैं इसे याद कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इधर कि वो घंटी बज रही है रसूलुल्लाह को, टंग 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 टंग। वो पिक्चर देखा है आपने, अपना क्या नाम है, माँ, माँ मैं आ गया माँ, माँ इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है माँ। कौन सी पिक्चर है यार वो, जादू वाली कौन सी पिक्चर है माँ? तो उसमें कैसा वो एलियन का उनको सिग्नल आता है, टंग का वो डंग टंग डंग गया। टंग डंग, कोई मिल गया, टंग डंग टंग डंग। तो ऐसा रसूलुल्लाह को आप कह रहे कि अल्लाह की तरफ से सिग्नल आता था? हेलो। हाँ बोलिए, मैं कह रहा हूँ ऐसा सिग्नल आता था रसूलुल्लाह को, टंग डंग डंग डंग। नहीं, वैसा तो नहीं आता होगा, बता सिग्नल कुछ भी हो सकता है, आवाजों का जिक्र है नहीं जो इस तरह से आप बोल रहे हो। ये वो क्या है तो नहीं आपके लिखा है ना सामने कि हदीस है यार, आपके आवाजें सामने आती हदीस थी, है। लेकिन जिस तरह की ये आवाजें घंटी आपने घंटी, आवाज नहीं घंटी, ये देखो, कभी मेरे पास घंटी की आवाज की शक्ल में आती है और ये किस्म मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सख्त होती थी। सख्त होती थी मतलब उनका अब जैसे आपके सामने कोई घंटी बजाएगा, टंग, तो वो क्या होगा, हर्ट होगा। आपके कान जो है सुन्न हो जाएंगे, राइट राइट भारी पड़ जाएगा आपको। तो ये किस राइट। तरीके का चीज है? ये इससे तो मालूम पड़ता है कि रसूलुल्लाह जहनी तौर पे बीमार थे। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगता है, देखो मैं क्या सोचता हूँ, जिस हिसाब से आप हम्म। बताते हो ना कि रसूलुल्लाह इस तरह जो आप बोलते हो उनके लिए, मैं हाँ कहता हूँ कि जिसने ये सारा निजाम जो आप बोल रहे हैं, जिसने जिसने ये सारा सिस्टम क्रिएट किया, उस हिसाब से तो वो मास्टरमाइंड होना चाहिए। जो खुद आपके हिसाब से वो बोलता है कि आप कहते हो कि वही भी खुद ही आती है थी उनको, अल्लाह भी हाँ। वही वही उनको इमेजिनरी बनाया था उन्होंने। जो इतना हम्म। सारा सिस्टम, जो इतना सारा शरिया वारिया सारा डिसाइड करे, वो कैसे उसको जहनी तौर पर हेलुसिनेशन, कैसे। आपको पता है हेलुसिनेशन एक इंसान को जब होता है तो उसके साथ क्या मामला होता है? जब उसको वहम होती है तो क्या मामले आते हैं उसके साथ, कुछ भी हो सकता है। जो हेलुसिनेशन बहुत में क्या होता है कि एक इंसान को जो है अजीब अजीब चीजें नजर आती है। अब देखो, हम आपको और लाइन से मैं बताता हूँ ताकि आपके समझ में आए कि रसूलुल्लाह के जहन में कुछ जरूर ना कुछ लोचा था, केमिकल लोचा हो रहा था। ये देखो, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6059 है, इसमें भी यही बात लिखी गई है कि रसूलुल्लाह को जो है घंटियां बजती थी। उसके बाद सही बुखारी की हदीस है, इसमें भी लिखा गया है कि रसूलुल्लाह को घंटियां बजती थी। फिर इसके बाद देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 1789, जब हम्म, रसूलुल्लाह को वही आती थी तो क्या करते थे, देखो, आई लुक एट द prophet who was snoring. The sub-narrator thought he said the snoring was like that of a camel. ऊंट की तरह वो स्नोरिंग करते थे। ऊंट कैसा करता है, तो अब हम्म। यहाँ पे अब देखो कि ये जो पूरी कंडीशन है जो अब मैंने बताया, घंटियां बज रही है। उसके बाद आप हम्म, खास करके देखो, जिसको फिट आती है, मिर्गी आती है, वो इस तरीके से उसका जो मसल्स है वो काम नहीं करते, वो अकड़ अकड़ जाते हैं। तो वो मुंह ऐसा आ ऊ कुछ कर नहीं सकता, एक पोजीशन में लॉक हो जाता है, तो उसके मुंह इस अच्छा, तरीके से होता है उसके साथ। बिकॉज ऑफ द सिग्नल्स जो घंटियां बजती थी, उसकी वजह से ये शायद होता होगा। घंटी बजने से आप एक देखो, आपके वहां घंटी अगर बज रही है तो क्या हम्म, आप ऊंट की तरह या बछड़ी की तरह ऐसा करने लगोगे? यार बिल्कुल ज्यादा नहीं, से ज्यादा लेकिन क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर घंटी बजेगी, बहुत हार्ड घंटी बजेगी, तो आपके कान जो है वो फट जाएंगे, या फिर आपका कान सुन हो जाएगा। आप एकदम मतलब थोड़ा वो हो जाओगे, चौक जाओगे, बस इतना ही होगा ना। आप एकदम पागलों की तरह एकदम ऐसा करने लगोगे, आपको वही पसीना कह आने रहा लगेगा। चलो पसीने वाली चीज भी बता देता हूं मैं, ये देखो,
ابن کثیر نے جو سیرہ لکھا ہے اس میں پیج 382 میں آپ کو ملے گا, ہی وڈ مون لائک اے نیو بورن کاف. بچڑا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جیسی آوازیں نکالتے تھے. اس کے بعد یہاں دیکھیے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4795 ہے, جب سودا کو حضرت عمر نے پریشان کیا تھا راستے پر, وہاں پہ بھی جب وحی آئی, یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں, نبی کریم کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی. سودا نے داخل ہوتے ہی کہا, یا رسول اللہ, میں قضائے حاجت کے لیے نکلی تھی تو عمر نے مجھ سے باتیں کی, بیان کیا کہ آپ پر وحی نازل شروع ہو گئی, اور تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی, ہڈی اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی. وہ فریز ہو جاتے تھے رسول اللہ, رسول اللہ فریز ہو جاتے تھے. اس کے بعد دیکھو ایک کیا کیا ہم نے دیکھا, ایک تو کانوں میں گھنٹی بج رہی ہے, گھنٹی کی شکل میں آ رہی ہے. دوسرا, فریز ہو جا رہے رسول اللہ. اب تیسرا بتاتا ہوں میں, یہ دیکھیں, یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2832 ہے. اس میں کیا لکھتے ہیں کہ جہاد کے متعلق جو ہے ایک آیت نازل ہوئی تھی, تو ایک انصاری, ایک صحابی آئے, ٹھیک ہے, زید بن ثابت انصاری نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ نے اس سے آیت لکھوائی, وہ جہاد والی آیت. انہوں نے بیان کیا, پھر عبداللہ ابن مکتوم آئے, ٹھیک ہے, عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول اللہ کے پاس آئے. آپ اس وقت مجھ سے آیت مذکورہ لکھوا رہے تھے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں جہاد میں شریک ہوتا. وہ نابینا تھے, وہ اندھے تھے, ان کی آنکھیں نہیں تھی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل کی. اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی. میں نے آپ پر وحی کی شدید کی وجہ سے آپ کی ران کا اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے. اس کے بعد وہ کیفیت آپ سے ختم ہو گئی. یہاں پہ دیکھیے کہ ان کی باڈی بھی اکڑ جا رہی ہے, ایک دم تھائس وائس ایک دم ایسی ٹائٹ ہو جا رہی ہے. ایک تو رسول اللہ اپنی تھائس جو ہے وہ دوسرے صحابی کے اوپر رکھے, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, کسی دوسرے مرد کے اوپر اپنی ران کو یا تھائس کو رکھنا. اس کے بعد وہی آ رہی ہے تو ایک دم ایسا, اگر میں ایک دم ٹائٹ ہو جاؤں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے بدن پہ میں نے ٹیک لگایا ہے بھائی, اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی. آپ سوچو, اس کی حالت ایک دم خراب ہو جائے گی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنی ٹائٹ ہو گئی ان کی تھائس میرے بدن پہ تھی, میری ران پہ تھی, مجھے ایسا لگا کہ میری ہڈیاں فریکچر ہو جائے گی, پھٹ جائے گی ران. اس کے بعد اور بھی بتاتا ہوں آپ کو, یہ دیکھیے ان کا چہرہ بھی چینج ہو جاتا تھا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4416 کیا لکھا ہے, ون ڈے ریولیوشن. یہ دیکھو, عبیدہ بن سامت reported that whenever Allah's apostle received revelation, he felt its rigor and the complexion of his face changed. One day revelation descended upon him, he felt the same vigor when it was over and he felt relief. جب وہی نازل ہوئی تو ان کے چہرے کا رنگ چینج ہو گیا, ان کا چہرہ پورا ایک دم اکڑ سا گیا. جب وہی ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ نارمل ہو گئی. یہ سب مرگی کی نشانی ہے, سب اس طریقے سے ہونا. پھر یہ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6057 کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتے تھے اور آرام فرماتے تھے. سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا ہے, چھڑے کا ایک ٹکڑا بچھا دیتی تھی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, آپ کو آرام فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا. سلیم آپ کا پسینہ مبارک اکٹھا کرتی تھی اور اسے خوشبو اور شیشوں میں ملا دیتی تھی. جب ان کے اوپر وحی آتی تھی تو رسول اللہ جو ہے ان کو پسینہ آنے لگ جاتا تھا ایک دم, وہ بھی ٹھنڈی کے موسم میں. یہ دیکھو اس کے بعد والی جو حدیث ہے, یہ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6058, عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ پر سردی کے دنوں میں وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ بہنے لگ جاتا. اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھو اور غور کرو اس پہ, تو اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ ذہنی بیمار تھے, وہ مینٹل النس تھا ان کو. اور دیکھیے اسی وجہ سے
وہ انہوں نے معراج کے وقت یہ دعویٰ کر دیا کہ میں کچھ وقت میں جو ہے یہاں سے یہاں جا کے آیا اور اس کے بعد ان کا دل چیرا گیا. آپ سوچو 1400 سال پہلے ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا دل، اس کا سینہ چاک کیا گیا. 1400 سال پہلے سرجری ہوتی تھی کیا؟ کوئی اینستھیسیا تھا کیا؟ اگر کسی کا بنا اینستھیسیا کے سینہ پھاڑ دیا جائے تو مر نہیں جائے گا؟ ان کے دل کو وہ تو نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی میں دھویا گیا، اس کے بعد جو ہے پھر سے اس کو اندر ڈال کے سرجری کر دی. ہاں وہ تو ہے، وہ میں نے سنا تھا کہ ان کے بچپن میں ایسا ہوا تھا. بچپن میں ان بھی کے ہوا تھا اور اس کے بعد معراج میں بھی ایسا ہوا. بچپن میں وہ جو سنا تھا میں نے، اس کا لگا تھا مجھے کہ فیل ہوا تھا کہ اگر وہ نبی ہے، ان کو بھیجا گیا ہے، اور وہ ایک ہاں ایگزامپل ہے ہمارے لیے ہاں کہ ہاں. جو ان نے کیا ہے وہ ہم اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. ہوں. لیکن اس ٹائم کیا ہوتا ہے، ان کا دل صاف کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے. اگر وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ ان کا دل صاف کر دیا گیا ہے، پھر وہ ہمارے لیے ایگزامپل کیسے رہے؟ ہاں صحیح بات ہے. یہ اچھا تو آپ کو یہ ڈاؤٹ ڈاؤٹ آتا ہے؟ یہ ڈاؤٹ آیا تھا میرے اسی ٹائم، بچپن میں سنا تھا میں نے، مولوی صاحب نے کہا تھا اس ٹائم بھی آیا تھا، لیکن ان کو بول نہیں پایا تھا. ہاں میں نے کہا تھا تو کچھ تو، دیکھیے نا لیکن یہ ڈاؤٹ. شاہد یوسف صاحب، اگر آپ جی وہ واقعے کو دیکھو اور آپ یہ جی سب چیزوں کو دیکھو، صاف نظر آتا ہے کہ رسول اللہ ذہنی بیمار تھے. صاف، اس میں کوئی ڈاؤٹ. اگر واقعی میں آپ ایک یعنی سمجھدار انسان ہے، سنجیدہ انسان ہے، باتوں کو غور کرتے، اگر آپ اندھ وشواسی نہیں ہیں، ان باتوں سے صاف نظر آتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ ذہنی بیمار تھے. اب اگر حق پسند ایک انسان ہے تو اس کو مان لینا چاہیے کہ ہاں یہ شخص جو ہے یہ ذہنی بیمار تھا. ان کو اب دیکھیے نا، اب میں آپ کو اور ایک بتاتا ہوں، ایک حدیث رکو. جب فرسٹ وہی ان کو آئی، اس کا معاملہ دیکھو کیا ہے. ایک منٹ رکو یار، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے یار. آج دیکھیے ہمارے شاہد بھائی بھی جو ہے وہ ضرور بضرور حق کو تسلیم کریں گے. ایک منٹ رکو، ان کو اور میں بتاتا ہوں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی کتنا بڑا جھول ہے، آپ دیکھیے گا. کون سی حدیث ہے وہ؟ حضرت عائشہ والی حدیث چاہیے مجھے. ایک منٹ رکو. ہاں یہ ہے، چلو شیئر کرتا ہوں میں. یہ دیکھیے لمبی سی طویل سی حدیث ہے، سپر چیٹ میں ہٹا دیتا ہوں. یار یہ کیا مسئلے مسائل کیا چالو ہے؟ پہلے ہیپی برتھ ڈے وش کیا مجھے، اب ہیپی اینیورسری وش کر رہے ہو، میرج اینیورسری. فل مزے لے رہے ہو لگتا آپ لوگ، بھائی لوگ کمنٹ میں مزے لے رہے ہو. تھوڑا ٹاپک اچھے سے دیکھو سنو تاکہ آپ کو جو ہے ریفرنسز ملے اور کچھ سمجھ میں آئے. یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3، نریٹڈ عائشہ دی مدر آف فیتھفل بلیورز، دی کمنسمنٹ آف دی ڈیوائن انسپریشن. چلو اردو میں پڑھ لیتے تاکہ جن کو انگلش نہیں سمجھ میں آتی ہے ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. یہ دیکھیے نبی کریم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا. پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غار ہرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی. دیکھیں یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ضرور رسول اللہ کو کوئی مینٹل النس تھا. وہ جو عام زندگی ہے، عام لوگوں کی زندگی ہے، اس سے کنارہ کشی کر کے وہ اپنا وقت غار ہرا میں بتانے لگے. یہ دیکھو تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غار ہرا میں خلوت نشانی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے. یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز سے ایک دم obsessed ہو جاتے ہو، اسی میں ایک دم گھس جاتے ہو، تو آپ کو پھر وہی دنیا بھی وہی نظر آتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں حقیقت میں یہ ہو رہا ہے. دیکھیے کئی کئی دن اور کئی کئی رات تک جو ہے غار ہرا میں رسول اللہ تنہا ہو کے وہاں جا رہے ہیں. ان کو کیا ڈپریشن میں تھے، کیا تھا پتہ نہیں. تب تک گھر آنے کا دل نہ چاہتا تو شیعہ ہمراہ
لیے ہوئے وہاں رہتے. توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمارا لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزے ہو جاتے. یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک اب یہاں سے دیکھو، ہاں بھائی غور کرنا، اچانک جبرائیل آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. اب یہاں بھی جھول دیکھیے کہ اللہ جو ہے وہ آل نوئنگ ہے، عالم الغیب ہے. اللہ کو پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کو پڑھنا نہیں آتا، تو یہ وہی پہلی کہ پڑھو یہ بھی ایک دم بوگس لگ رہی ہے. وہ کہہ رہے پڑھو، وہ حضرت کہہ رہے پڑھو، جبرائیل جو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے پڑھو، نہ کہ کتاب سے ہاں پڑھو. اس کو ہاں، تو ریپیٹ کرو جو جو میں میں بول رہا ہوں. بھائی جو کہہ رہا ہوں پڑھو تو رسول اللہ کو پڑھ لینا چاہیے تھا نا. پھر اگر ایک آپ جیسے کتنے سمجھدار ہے، دیکھو آپ کتنے سمجھدار ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھنے کے لیے بول رہے، تو رسول اللہ کو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. کتنے بار ہوا دیکھو ماجرا کہاں پہ ہے. ہاں پڑھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میرے طاقت جواب دے گئی. ارے یہ کیا چالو ہے یہ؟ یعنی کیا فائٹ کرنے آئے تھے جبرائیل کہ پڑھو کہا، نہیں پڑھے تو لے کے ایسا دبوچا کہ رسول اللہ کی حالت ٹائٹ ہو گئی اور خود کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. سیکنڈ ٹائم بھی ایسی ہوا. اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھیجا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا کہ پڑھو. میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربان کرنے والا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ ایسا لگ رہا ہے، اگر آپ یہ سینیریو دیکھ رہے ہیں تو آپ کوئی مووی اگر دیکھتے ہو تو ایک مجرم ہوتا ہے، یعنی اس کو جو پولیس ہوتی ہے، جو آفیسر ہوتا ہے، اس سے کچھ اس کو اگلوانا ہوتا ہے، سچ اگلوانا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ بتا، زبردست. میں تو تیری ہڈی فصلی توڑ دوں گا، میں بتا. تو یعنی یہی سین ادھر نظر آ رہا ہے کہ ایسا کوئی مجرم ہے یا کوئی ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت ڈینجر ٹیچر ہے جس سے بچے ڈرتے ہیں، پھٹتی ہے بچوں کی ان کو دیکھ کر. تو رسول اللہ کے ساتھ ایسی ماجرا لگ رہا ہے کہ یار وہ جبرائیل جو ہے وہ کیا حیثیت ہے ان کی جو رسول اللہ کو اس طریقے سے دبوچ رہے ہیں مجرم کی طرح. اس وقت تو 3 بار ایسے کیا کیا. کیا عمر رہی ہوگی اس ٹائم؟ بچے تو نہیں ہوں گے اس ٹائم. ہاں اس بچے ٹائم تھوڑی نہ تھے یار، 40 سال میں نبوت ملی نا رسول اللہ کو. ہاں. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ماجرا ہوتا ہے. دیکھیے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایک دم کلیئر ہو جاتی ہے کہ مینٹل النس ہے بس رسول اللہ کا. یہ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا اور آپ کا رب یہ پورا بتایا انہوں نے. اس کے بعد غار ہرا واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا. رسول اللہ کانپ رہے تھے ایک دم. آپ خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا. جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. آپ کے اہلیہ محترمہ خدیجہ نے آپ کی یہ کیا ہے دھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہے. آپ تو کنبے پریوار میں بے قصور کا بوجھ اپنے سریر رکھ لیتے ہیں. مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں. مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہے اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے
اوصاف حسن والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کا کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی، اندھے ہو چکے تھے، وہ روشنی چلی گئی تھی۔ خدیجہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کی اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا۔ جیسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس یعنی مجاز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ اچھا، یہ یہاں تک اگر آپ نے واقعہ پورا دیکھا ہے تو آپ دیکھیے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو مجرموں کی طرح حضرت جبرائیل جو ہے ان کو یہ دہاڑ رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ دوسرا، رسول اللہ کو ایسا لگ رہا میری موت آ جائے گی، یعنی ڈر گئے، اتنا کانپ رہے، چادر اوڑھنے کے لیے، کمبل اڑوانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کو خود کو نہیں پتا ہے، حالانکہ وہ نبی ہے، اللہ ان کا جو ہے وہ حافظ ہے، اللہ ان کو ہر کاموں سے، غلط کاموں سے بچا کے رکھتا ہے، ایسا مسلمانوں کا دعویٰ ہے یا اسلام کا دعویٰ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو خود کو نہیں پتا ہے کہ یہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے۔ کیوں اللہ نے ان کے ذہن میں نہیں ڈالا، ان کے دل میں نہیں ڈالا کہ یار یہ میرا فرشتہ ہے جو تجھے قرآن نازل کر رہا ہے تیرے اوپر؟ ان کو بتانے والا کون؟ ایک کرسچن، نصران، ہاں نصرانی یہ ہے تو نا، کرسچن ہے۔ ہاں ہاں یہ تو پہلی وہی نہیں تھی نا ان پر جو آئی تھی، پہلی وہی تھی یہ شاید تو پہلی ہے نا، اقرا والی وہی ہے، یہ دیکھو۔ اچھا اقرا پہلی والی ہے، ہاں اقرا پہلی والی، تو اسی لیے پھر تو کامن ہو گیا ہوگا نا، وہ اقرا والی پہلی تھی ہاں جو نا، ان پہلے میں۔ ان کو چڑھا دیا، ورقہ بن نوفل نے چڑھا دیا تمہارے پاس جو ہے وہ یہ جبرائیل آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہاں دیکھا جائے، اگر آنیسٹلی دیکھا جائے تو رسول اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ رسول ہے، ورقہ بن نوفل رسول نہیں ہے، رسول اللہ محمد رسول ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے ان کو بتانا چاہیے تھا، ان کے دل میں ڈالنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے یہ جبرائیل ہے، میرا فرشتہ ہے، اور یہ وہی لے کے آ رہا ہے، یہ قرآن تجھ پہ نازل ہو رہا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو آپ جو ہے کمپائل کرو اس کو، اور اس پہ غور کرو، دیکھو کہ کیا کیفیت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سوچو کہ کیا رسول اللہ ذہنی بیمار تھے یا نہیں تھے۔ نہیں دیکھو، اگر آپ کے مطابق جو میں نے سنا ہے آپ کو، وہ آپ کہتے ہو کہ جو وہی تھی، جو ساری تھی، وہ سارا پروگرامڈ تھا ان کے حساب سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے حساب سے، وہی بھی خود ہی لاتے تھے۔ آپ ایسا ہی مانتے ہو نا آپ کہ وہ سارا ایک ہی ہے؟ ہاں، وہ ان کی تو ذہنی بیماری تھی، جو گنگا دھر ہی شکتیمان ہے، شکتیمان ہی گنگا دھر ہے۔ وہی میں بول رہا ہوں، وہی میرا کہنے کا مطلب تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ سب چیزیں تو اس میں ڈیٹیل سے ایسے نہیں دی ہوتی نا، یا ان کو دینی ہی نہیں تھی کہ جس پر ڈاؤٹ ہوتا کل کو۔ ان کو نہیں پتا تھا نا کہ بھائی جو میرے وقت جو لوگ جو ہے بیوقوف ہے، اتنی عقل نہیں رکھتے، سوچتے سمجھتے نہیں ہے، کوئی بھی چیز مان لیتے ہیں، اندھ وشواسی ہے، کسی بھی چیز پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا نا کہ آگے جا کے یہ ہر ایک چیز کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اس کو دیکھا جائے گا۔ اور رائٹ، ہمارے روحان بھائی آ گئے ہیں، کہہ رہے پاپا رنجیت نمسکار۔ نمسکار روحان بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اچھا تو وہ آپ نے آپ وہ خود سوچو نا، کیا شہد اس والا بات سے سعید بھائی، کیا آپ یہ ساری چیزوں کو آپ اگنور کر دو گے جو میں نے ابھی بتائی ہے، جو ان کا مینٹل النس تھا؟
देखो मैं कह रहा हूँ कि आपने वो किस्सा सुना होगा कि जब रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद खाया था, फिर उनको शहद पसंद नहीं आया था, उन्होंने छोड़ दिया था। फिर उन पर वही आई थी खुदा की तरफ से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहद को, इस चीज को हमने हलाल किया है, उसको आप हलाल नहीं कर, हराम नहीं कर सकते हो, और नहीं, वो जिसको तो हमने हलाल किया उसको आप हराम। वो जो आप सूरह तहरीम की जो आप आयत बता रहे हो उसके दो वर्जन है, एक शहद वाला है, एक मारिया किप्तिया वाला है। रसूलुल्लाह जो है वो किसको, हजरत उमर की बेटी का नाम क्या था यार, हजरत उमर की जो बेटी थी, जो उनकी बीवी थी। अच्छा, इनका कनेक्शन आउट हो गया है, ठीक है। हम इंतजार करेंगे इनका कि ये आए और बताएं कि भाई ये रसूलुल्लाह को जो जहनी बीमारी है, ये क्यों मुसलमान जो है इस पे गौर नहीं करते। गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक सिर्फ 1350 लोग देख रहे हैं। हफ्सा हफ्सा हफ्सा, राइट। वो तो जो सूरह तहरीम की जो पहली आयत है वो तो मारिया किप्तिया का वाकया आपको अहादीस में भी मिल जाएगा, सुनन नसाई में, और तफसीरों में भी मिल जाएगा कि रसूलुल्लाह जो है वो हफ्सा को भेजकर, हजरत उमर के पास भेजकर, हजरत मारिया को उनके बिस्तर पर वो हम बिस्तरी कर रहे थे और हफ्सा ने आके देख लिया था। तो हफ्सा जो है वो डर गए थे रसूलुल्लाह काफी। तो हफ्सा से कहने लगे कि आप ये बात किसी को नहीं बताना, मैं जो है अब से अपने ऊपर हराम करता हूँ मारिया किप्तिया को। उस पे वो वही नाजिल हुई थी। जी खान साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। चलिए देखिए भाईजान, आपने जो अभी हदीस आप वगैरह मोमिन हैं सर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर सूरे नहीं, मुझे आपका नाम कुछ अलग दिखा रहा है उधर। आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सुना सकते हैं? आयतुल कुर्सी पढ़ के सुना देता हूँ मैं, बिल्कुल जी। और थोड़ा माइक भी सही कर लीजिए, पीछे से बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रही है। One second. अभी सही है जी। हेलो, नहीं, अभी बैकग्राउंड में अभी भी नॉइस है, बैकग्राउंड में नॉइस है। हाँ ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अल्लाह इलाहे कय्युम ला ताला। सॉरी, अरे भाई, आयतुल कुर्सी की पूरी बैंड बजा दी आपने। नहीं, एक्चुअली में मेरे को थोड़ा सा अभी एकदम से आपने पूछा। ठीक है, मैं आपको क्योंकि मैं आयतुल कुर्सी ज्यादातर मैं सूरह फातिहा वगैरह पढ़ता हूँ, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि वलद्दालिन आमीन। नहीं भाई, मजा नहीं आया। मजा नहीं है। नमाज पढ़ते हो? हाँ, नमाज पढ़ता हूँ मैं। एक्चुअली में आयतुल कुर्सी पढ़ते हो? पांचों टाइम की तो नहीं पढ़ता, मतलब जैसे कि कितने टाइम की पढ़ते हो? जुमे की पढ़ लेते। सना पढ़ के सुनाओ। हाँ, सना एक ऐसे नाम, मैं सही बताऊं मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं कुल पढ़ता हूँ, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद अरे वलम सना यूलद। अरे नमाज में सूरह फातिहा से पहले क्या पढ़ते हो? सूरह फातिहा एक बार थोड़ा सा शुरुआत का वर्ड बता दो, मैं पूरा पढ़ा सुना। अरे नमाज तुम पढ़ते हो, मुझे तो पढ़ के 3 साल के ऊपर हो गया यार। अरे उनके नाम जो होते हैं ना, वो नाम में एक्चुअल में मैं डायरेक्ट पढ़ता हूं। मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, फातिहा से पहले आप क्या पढ़ते हो? अलहम से पहले क्या पढ़ते हो आप? कौन सी दुआ पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम। अरे उससे अलहम से पहले क्या पढ़ते हो भाई? एक वर्ड बता दो उसका बस, शुरुआत का। सुब्हानकल्लाह। हाँ चलो ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरे यार, इतना तो सूरह फातिहा का पूरा सूरह फातिहा की पूरी बैंड बजा दी है भाई आपने।
अरेबिक है यार। आप एक तो काम नमाज करो, ऐसे वो थोड़ी करते हैं, मतलब रट के सुनो रख मेरी लिया है बात सुनो, पता ही नहीं भाई। मेरी बात सुनो। आप है ना, सबसे पहले इस्लाम को थोड़ा अच्छे से सीखो, ठीक नहीं है, मैं बस नमाज इस पढ़ो, बारे में बात नहीं तो आप नहीं ये क्योंकि 3 मेरी बात साल सुनो ना, बाद जब नहीं, आपने इस्लाम फॉलो किया ही नहीं है, आपको नमाज आप पढ़ते नहीं हो 5 टाइम की, तो आपका मैं रसूलुल्लाह को दिफा करके भी क्या मिल जाएगा आपको? इसलिए दिफा करने आया हूँ क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में अपना पूरा टाइम वेस्ट करता हूँ, तो वहां पर मेरा टाइम लगता है अच्छा, तो मैं इंजीनियरिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है आपका? वेस्ट नहीं, मतलब मैं यूज करता हूँ, मैं बता रहा हूँ वेस्ट मतलब हर कहीं जहाँ पर भी आप टाइम यूज करेंगे उसको वहीं पर उसको यूज करेंगे, वेस्ट करेंगे जो भी कह सकते हैं। तो ठीक है, मैं इंजीनियरिंग में ज्यादातर अपना टाइम में लगाता हूँ, इसलिए नहीं इसमें तो ध्यान गलत है ना, आपको दीन में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, आप इंजीनियरिंग में टाइम क्यों लगा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, इंजीनियर बहुत है और सब अपना इस्लाम ज्यादा इंजीनियर। इंपॉर्टेंट है क्या, आपको इंजीनियरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप बताइए आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंट? नहीं, आप मोमिन है ना भाई, आपको क्या लगता है, इस्लाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दीन और दुनिया दोनों की जरूरत है। इस्लाम को ऐसा फॉलो करना है कि अल्लाह है, एक गॉड है, भगवान है, खुदा है, उनको फॉलो करना है और हमको अपना काम करना है नहीं अपना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इस्लाम पे पूरा, यानी आपको फॉलो करना है, आपको 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, क्योंकि अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे, रसूलुल्लाह कहते हैं मुसलमान और काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज है। जब आप नमाज ही आप पढ़ते नहीं हो 5 टाइम की, तो आप काई का रे मुसलमान बनेगा तू? आप नल्ला मुसलमान है तू। कुरान में दिखा दीजिए 5 टाइम की नमाज। तो आप सिर्फ कुरान वाले हैं? हाँ मैं तभी बोल रहा हूँ, ये 300 साल बाद लिखी गई चीजों को आप बता रहे हैं यहाँ पर। नहीं, एक आज मिनट, 50 साल पहले नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक महात्मा मिनट, गांधी के बारे खान में आप साहब क्या, खान साहब क्या हमको आप पागल समझ के रखे हो? अगर आप कुरान को मानते हैं, हदीसों को नहीं मानते, तो आप नमाज में सूरह फातिहा कैसे पढ़ते हैं? कब अल्लाह ने कहा कुरान में कि सूरह फातिहा पढ़ो नमाज में? मैंने कहा ना, ये एक रिचुअल बाद में बना दिए गए, जैसा कि हर चीज के तो बाद क्यों में फॉलो रिचुअल। कर रहे हो? क्यों फॉलो कर रहे हो? हिंदू भाई भी हमारे साक्षात दंडवत प्रणाम ये फॉलो करते हैं, अब ये कहीं नहीं लिखा है लेकिन करते हैं, ये रिचुअल बन जाता है यार। भाई सुनो खान साहब, मैं अपना वक्त आपके उसमें बर्बाद नहीं कर तो सकता हूँ, आई आप एम रियली जैसे सॉरी। मैं एक छोटा सा आप, डिस्कशन करना है, छोटा सा भाई नहीं प्लीज। सॉरी, आप पहले इस्लाम थोड़ा अच्छे से मुसलमान सीखो। से बात क्यों नहीं करते? सॉरी गाइस, देखिए ये एक इंसान जो, यानी इस्लाम को सीरियसली ले ही नहीं रहा है, उसके लिए इस्लाम सीरियस है ही नहीं, तो वो आके दिफा भी क्यों कर रहा है इस्लाम का? ना करे ना, क्या मतलब है, इनके दिफा करने या नहीं करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ऐसे मुसलमानों की हमको जरूरत नहीं है, जो वाकई में इस्लाम को शिद्दत से दिल से फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि वो आके दिफा करे इस्लाम का। सचिन देवकर कह रहे हैं समीर जी को लाइव में बुला लो। आदित्य राठौर जी, आपके सुपर स्टिकर का बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी कह रहे हैं रसूल पर जिब्राइल की वही इक्वल टू मुझ पर साहिल का प्यार, क्या बात है। सौरभ भाई फिर आ गए, जाग गए सौरभ भाई। रियल गेमर चैनल के नए मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। पूर्णबा देव जी कह रही है गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग। और सौरभ कह रहे हैं मैं ये स्ट्रीम गुफा में बैठकर देखता हूँ। आप गुफा से प्यार करिए यार सौरभ भाई, आप जो है वो खंबे से प्यार मत करिए। देखते हैं कोई धारदार